بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین سے بات سے میں حکمت جو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل اور فیس بک۔ ناظرین، ابھی پٹرول کی پہلے جو قیمتیں بڑی تھی اس پہ ہم رو رہے تھے، کرائے مہنگے ہو گئے، مہنگائی ہو گئی، بہت مشکل ہو گیا، روزمرہ کی جو اشیاء ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا کہ ہمارے پاکستان کے جو اس وقت انٹرنیشنل لیڈر ہیں، جو پوری دنیا کے اندر اپنا نام کمانے کے لیے مذاکرات یا ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، انہوں نے پھر سے پٹرول کی قیمتیں بڑھا دی۔ اب یہ جو پٹرول کی قیمتیں بڑھی ہیں ناظرین، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا کوئی لیگل جواز ہو، بس یہ لوٹنا، کھانا، مارنا، جیسے ادھر سے فرصت ملی تو ادھر عوام کو لوٹا، ادھر سے پھر کہیں اور چلے گئے، کبھی کچھ ڈیمانڈ کر دی، لیکن خیر چلیں، فارم 47 بھی ہے، اردلی بھی ہے، اور پھر یہ کون سی عوام کی حکومت ہے کہ ہم روئے پٹیں۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم ایک بار پھر مہاراجہ کے دور میں داخل ہو گئے ہیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں سنایا کرتے تھے کہ جب کشمیر پاکستان کی آزادی سے پہلے جو کشمیر کے اندر تھا، مہاراجہ کی حکومت تھی، تو مہاراجہ نے اپنے دور میں ٹیکس لگا رکھے تھے عوام پہ، کسی پہ زمینوں کا ٹیکس ہے، گائے کا ٹیکس ہے، بھینسوں کا ٹیکس ہے، بکریوں کا ٹیکس ہے، پانی کا ٹیکس ہے، راستے کا ٹیکس ہے، اس طرح سے یعنی کہ ہر ایک چیز پہ ٹیکس ہوتا تھا۔ اور وہ لوگ جو ٹیکس دے پاتے تھے وہ تو زمینوں پہ، ان چیزوں پہ قبضہ بھی رکھتے تھے اور پھر ان کے حصے میں ہوتی تھی۔ لیکن اس دور میں بھی جو غریب آدمی تھا، عام آدمی تھا، جو ٹیکس نہیں دے سکتا تھا، تو بزرگ کہتے تھے کہ پھر وہ اپنے حصے میں کم سے کم زمینیں رکھتے تھے تاکہ ٹیکس کم دینا پڑے۔ تو آج بھی وہی والی بات ہے کہ پٹرول کی قیمتیں مہنگی، گیس کی قیمتیں مہنگی، چینی، آٹا، دال، چاول، ان کی قیمتوں میں اضافہ، سفر میں اضافہ، اسکول کی فیسوں میں اضافہ، گاڑیوں کے کرایوں میں اضافہ، یہاں تک کہ پانی بھی اگر آپ پیتے ہیں اس میں اضافہ، چائے پیتے ہیں اس میں اضافہ، سانس لینا بھی مشکل ہے۔ اور حکومت ہے کہ وہ اپنے ہی آنیاں جانیاں اس باندر کی طرح کہ جو ایک درخت سے چھلانگ لگاتا ہے، دوسرے میں جاتا ہے، دوسرے میں چھلانگ لگاتا ہے، تیسرے میں انصاف گیا بہاڑ میں، عوام گئی بہاڑ میں، تو یہ سب کچھ یہاں چل رہا ہے۔ بات وہی کہ ہم عادی ہو چکے ہیں، اور عادی بھی اس حد تک ہو چکے ہیں کہ بے بسی کی حالت ہے۔ کیا احتجاج کریں، کیا کوئی کسی سے شکایت کریں، کس کو بتائیں کہ ہم کہاں پھنس گئے ہیں۔ یہ ہماری ریاست کے جو حکمران ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں نوبل پرائز دیا جائے، کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ سٹار دیے جائیں، کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے پنجاب کے اندر ترقی کے جو ریکارڈ ہیں وہ قائم کر دیے، کبھی یہ کہتے ہیں جی کہ ہم بہت لکی ہیں کہ ہم پتہ نہیں یہ والا رول ادا کر رہے ہیں۔ لیکن دوسری طرف عوام دیکھیں گے کس طرح سے بے بس ہے، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ جو اگر ہم کہیں گے تو پھر برا منا جائیں گے، لیکن آپ کے سامنے ہی سب کچھ ہے۔ اور اس کے ساتھ صرف یہی نہیں ہے، بلکہ جو مذاکرات کے حوالے سے ان کی سبکی ہو رہی ہے، وہ میں آگے چل کے آپ سے بتاؤں گا آپ کو کہ کیا ہو رہا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ مظفر آباد میں پاکستان تحریک انصاف سہیل افریدی آئے تھے، انہوں نے ان کا جلسہ ہوا اور بڑا کامیاب جلسہ ہوا، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے اتنی امید نہیں تھی کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ اتنے نکلیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں کی سیاسی ڈائنامکس اور پاکستان کے بہت مختلف ہیں، لیکن اس کے باوجود پورے کشمیر سے، باغ سے، مظفر آباد سے، راولہ کوٹ، کوٹلی سے، عباس پور سے جو کارکن گئے ہوئے تھے پاکستان تحریک انصاف کے مظفر آباد میں، تو دیکھ کر یہ حوصلہ بھی ہوا اور یہ امید بھی ہوئی اور یہ ہمت بھی بڑھی کہ واقعی عمران خان کے چاہنے والے کشمیر میں ابھی بھی موجود ہیں۔ کیونکہ میں زیادہ تر یہ سمجھتا ہوں کہ مفاد کی یہاں سیاست ہوتی ہے، جو آیا اسی کی طرف ہو گئے، تنویر الیاس آیا اس کے ساتھ ہیں، نون لیگ والے آئے اس کے ساتھ ہیں، پی پی والے آئے اس کے ساتھ ہیں، لیکن دیکھا کہ جس طرح سے نعرے لگے، جس طرح سے اسٹیڈیم میں کھچا کھچ رش تھا، تو اس سے یہ اندازہ ہوا کہ ٹھیک ہے، پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر میں نہ صرف زندہ ہے بلکہ پاکستان کی طرح یہاں پر بھی اکثریت سے ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس طرح سے یہ عام حالات میں سامنے نہیں آتے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں ناظرین کہ یہ جو جنگ بندی کے حوالے سے مذاکرات تھے یہ پھر سے نہ ہو پائے۔
जुमेरात से ब्रेकिंग न्यूज़ पे ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही थी कि अमेरिका का वफ़द जहाज़ पे बैठ गया, अभी भी इस्लामाबाद पहुँचने वाला है, इस्लामाबाद में मुज़ाकरात शुरू होने वाले हैं, दूसरा दौर शुरू होने वाला है। नाज़रीन, अभी से ईरानी वहाँ से निकल आए हैं, जहाज़ पे बैठ गए हैं, बस ये तैयारियाँ शुरू हो गई हैं। पिंडी इस्लामाबाद बंद है, यहाँ पे चिड़िया पर नहीं मार सकती, कुत्ता भी यहाँ से नहीं गुज़र सकता, बिल्ली भी यहाँ से नहीं गुज़र सकती। ईरानी अभी पहुँचे हैं, अभी अमेरिका के जो बहादुर हैं वो पहुंचने वाले हैं, हमारे आका यहाँ पर आएंगे, उसके लिए सफाइयाँ जारी हैं, सिक्योरिटी के इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। बस यही ब्रेकिंग न्यूज़ थी और इस पे तबसरे होते थे, तज्जिए होते थे, लाइन पे लिया जाता था, तू बता के इसमें क्या है, अब बताएं जी कि क्या है, कौन आ रहा है, जेडी वैंस आ रहा है, पता नहीं कौन सा आ रहा है, ट्रंप अभी पहुंचा कि अभी पहुंचा, उसने ये शाबाश दी, उसने ये कहा, सारी चीजें आपके सामने थी। लेकिन जो ईरान का वफ़द था उन्होंने कहा जी कि हम अमेरिका के किसी भी बंदे से बात नहीं करेंगे। हमारा एक सरकारी दौरा है, 3 मुल्कों का, ओमान में जाएँगे और रशिया जाएँगे, पाकिस्तान आए हैं। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि जेडी वैंस हो गया, ये दूसरे तीसरे वो जो नाम है अभी लिखे हुए नहीं है, भूल जाता हूँ मैं उनको, तो वो नहीं आएँगे मुलाकात के लिए। ये सारा सिलसिला नाज़रीन अभी तक जारी है और जो ट्रंप है उसके बयान, धमकियाँ, तड़ियाँ, बदमाशियाँ वो भी जारी हैं। आबना हुर्मुज़ इस वक़्त मरकज़ी निगाह बन चुका है और ना सिर्फ आबना हुर्मुज़ बल्कि इस्लामाबाद बंद, उसका नाम भी आबना हुर्मुज़ है। तरनोल फाटक बंद, उसका नाम भी आबना हुर्मुज़ है। यहाँ हमारा पुल बंद होता है, उसका भी नाम आबना हुर्मुज़ हो गया। अब ये है कि जो चीज़ जहाँ पर बंद होती है, उसे आबना हुर्मुज़ के नाम से ही पुकारा जाता है। ये देख लें जी, लाइट चली गई, 1 सेकंड में ज़रा लाइट को अपनी तरफ कर लूँ ताकि ईज़ी हो। ये दूसरी लाइट मैंने इसमें माए तकद्दम जलाई हुई थी ताकि अगर कहीं लाइट चली जाए तो ये आसानी हो। मुझे ये समझ नहीं आती कि मैं इसको कैसे रखूँ, लेकिन चलें जैसे भी है। तो ये सारा जो सिलसिला था, ये आपके सामने है। माज़रत क्योंकि लाइट सही नहीं है। तो आबने हुर्मुज़ बंद है और मुकम्मल तौर पर ईरान के कंट्रोल में है। लेकिन जो वहाँ पे हरकतें चल रही हैं नाज़रीन, या जिस तरह से खबरें सामने आ रही हैं कि अमेरिका अपने जो वॉरशिप हैं या जो बहरी बेड़े हैं, पता नहीं कौन-कौन से उनके जो जितने भी नाम है, फलाना बुश, फलाना इब्राहिम लिंकन, फलाना ये, वो सारे के सारे असला के समेत या जो भी उनकी अपनी मैरीन्स हैं वो लेकर पहुँच रहे हैं। लग ये रहा है कि अमेरिका मुकम्मल तौर पर बदमाशी ही नहीं कर रहा बल्कि बदयांती कर रहा है, झूठ बोल रहा है और वो ईरान के साथ मुज़ाकरात नहीं करना चाहता। अगर गारंटी से लग रहा है, जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड है, ये जिस तरह से बातें चल रही हैं कि अगर ईरान किसी बात पे आ भी जाता है, यानी अगर ईरान किसी इस तरह से बात पे आता भी है कि मैं मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, तो मुझे लगता ये है कि उस पे अमेरिका फिर से इनकार कर देगा। क्यों इनकार करेगा? कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि ईरान जंग बंद करे या इस तरह से किसी उसके मुतालबात को माना जाए। मुझे इस बात पे बहुत हैरत होती है कि सुपर पावर अपनी जगह पे है, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ है, इखलाकियात भी किसी चीज़ का नाम है, सच और हकीकत भी किसी चीज़ का नाम है। वो जो ट्रंप है, जिसे अब तो 55% अमेरिकन उसके मुआख़ज़े की तहरीक चलाने के लिए तैयार हैं या एग्री हैं, वो ट्रंप जिसे खुद अमेरिका के अंदर उसे मेंटली डिस्टर्ब करार दे दिया गया है, उसकी उसने अगर वो वाक़ई पागल ना हो, तो ये कब्ज़े करने के बजाय वो दुनिया में अमन भी ला सकता है, बेहतरी भी ला सकता है, जंग बंद करवा सकता है। लेकिन अब समझ आई कि वो पहले कई अरसा पहले नाज़रीन हम सुना करते थे कि जिसकी अमेरिका के साथ दोस्ती है वो तबाह हुआ। और कई सैकड़ों ममालिक की इस तरह से लिस्ट होती थी या दर्जनों मुल्कों की लिस्ट होती थी, जिसमें ये बताया जाता था कि ये ममालिक हैं, इनकी अमेरिका से दोस्ती है, ना ये तरक्की करते हैं, ना ये आगे बढ़ते हैं, आईएमएफ के कर्जे के नीचे हैं पाकिस्तान की तरह और सारी ज़िंदगी गुलाम से गुलामतर होते जाते हैं। अब समझ आई कि वो गुलाम से गुलामतर क्यों होते हैं और अमेरिका की दोस्ती क्यों ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका अपना रोब, अपनी बदमाशी, अपनी जो सुपरमेसी है उसे बरकरार रखने के लिए उस गरीब मुल्क को इस तरह से कर्जे पे दबाता है कि ना वो कर्जे दे सकता है और ना उसके बगैर उसका निज़ाम चलता है। कंगला करके रखा होता है उन मुल्कों को और अमेरिका उसे दबाता रहता है। दुख इस बात का है, अफ़सोस इस बात का है
کہ پاکستان جو اپنے آپ کو بڑا سوورن کہنے کی کوشش کرتا ہے، یہ اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں جی ہم اس وقت دنیا کی دو سپر پاوروں کی جو لڑائی ہے ان کی اور ایران کے درمیان جو ہے ہم صلح بندی کروا رہے ہیں۔ کاش کہ یہ نیتیں بھی ان کی صاف ہوتی، کاش کہ یہ سچے ہوتے، کاش کہ یہ اس قابل ہوتے کہ یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ بندی کروا سکتے، یہ راضی نامہ نہیں کروا سکتے، یہ دو بندوں کے درمیان فیصلہ نہیں کروا سکتے، یہ پاکستان تحریک انصاف جو پاکستان کے اندر جو سلوک ہو رہا ہے ان کو یہ انصاف نہیں دے سکتے۔ عمران خان تو دور کی بات ہے، چھوٹے چھوٹے کارکن جیسے صنم جاوید اور دوسرا تیسرا انہوں نے بند کر کے رکھے ہوئے ہیں، ان کو یہ میڈیکل سہولت نہیں دے سکتے۔ یہ ہاسپٹل کے اندر قیدیوں کو جو تحریک انصاف کے قیدی ہیں ان کو ٹوائلٹ کے اندر جس طرح سے ان کی یہ کہہ لیں کہ جان بوجھ کر اس میں پرابلم پیدا کرتے ہیں، یہ وہ سہولت نہیں دے سکتے، یہ صاف پانی نہیں دے سکتے، یہ نماز پڑھنے کے لیے سہولت قیدیوں کو نہیں دے سکتے، یہ دو ملکوں کے درمیان جنگ بند کروائیں گے، یہ کھانا ٹھیک نہیں دے سکتے۔ ان کے اندر بغض اتنا ہے تحریک انصاف کے نام پہ، یہ عمران خان کے نام پہ، کہ یہ ان کے لیے کوئی زندگی اور موت کا مسئلہ نہیں ہے، یہ بیماروں کو علاج نہیں کروا سکتے۔ ہاسپٹل کے اندر کینسر کے پیشنٹ موجود ہیں، ہاسپٹل کے اندر ایسے جنہیں ہارٹ پرابلم ہے وہ موجود ہیں، جن کے انٹرنل جسم کے باقی پرابلم ہیں وہ سارے کے سارے قیدی وہاں موجود ہیں، لیکن یہ ٹس سے مس نہیں ہوتے اور یہ کہتے ہیں کہ ہم انصاف کروانے چلے ہیں، یہ انصاف دلوانے چلے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز بھی ہے اور عملوں کا دارومدار نیتوں پر بھی ہوتا ہے۔ بے بسی جب انسان بے بس ہو جاتا ہے تو ایسی باتیں منہ سے نکلتی ہیں۔ کیا ان کے آگے بندہ کس طرح سے ان کی تعریف کرے، کس منہ سے ان کی تعریف کرے کہ ظلم کے انتہا دیکھیں کہ صرف اور صرف یہ اس فسطائیت اور ایسے جبر کے اوپر ان کا یقین اور ایمان ہے، یہ سوچتے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر جس کو دبائیں، جس کو ماریں، جس کو چپ کروائیں، یہی ہماری حکمرانی ہے۔ نہیں رہتی سدا حکمرانی، نہیں رہتی۔ آپ کے سامنے ہے، امریکہ سپر پاور کہتا ہے، کس طرح سے ذلیل ہو رہا ہے۔ وہ ٹرمپ جو چیخ چیخ کر گالیاں دے کر ایران کو دھمکیاں دیتا تھا، پوری دنیا میں کوئی ایک ملک ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ امریکہ صحیح کر رہا ہے، جو یہ کہے کہ امریکہ نے ایران کو مار دیا یا تباہ کر دیا۔ کوئی ایک ایسا تجزیہ کار پوری دنیا میں نہیں ہے جو یہ کہے کہ امریکہ کی سپرمیسی برقرار رہی ہے، نہیں۔ سب سمجھتے ہیں کہ یہ ذلیل ہو رہا ہے۔ اب آپ نے ہرمز جو پہلی والی پوزیشن ہے، اب اس میں پہلی والی پوزیشن نہیں رہے گی، وہ بند رہے گا اور امریکہ اس سے زیادہ دیر بند نہیں کر سکتا۔ ایران اپنے ایریے میں کنٹرول میں ہے۔ اب اگر یہ معاشی مشکلات آتی ہیں یا تنگی آتی ہے، پاکستان اور کشمیری پہلے کون سے معاشی خوشحالی کے اندر ہیں؟ عام آدمی یہاں پہلے سے ہی معاشی تنگی میں ہی ہے، وہ دو وقت کی روٹی مشکل سے اب یہاں پر پوری ہوتی ہے، تو آگے اب دنیا میں اگر تنگی تو پھر کیا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ ایک بھیک مانگنے والے کو کیا ہوگا؟ مطلب ایک عام جو زندگی گزارتا تھا وہ اس سے آگے اور کتنا خوار ہوگا؟ جو ذلت اس نے اٹھانی ہے وہ اٹھا لی ہے۔ بہرحال آخر میں یہی کہنے کا مطلب کہ جو پیٹرولیم کی قیمتیں ہیں اس میں پھر 26 روپے سم تھنگ اضافہ اور 400 روپے کے قریب پیٹرول لیٹر پہنچ گیا۔ کیسے یہ عوام زندہ رہے گی مجھے نہیں پتا، اور یہ حکومت کتنا ظلم ہور کرے گی، کب تک ظلم کرتے رہے گی اس کا بھی نہیں پتا۔ اللہ رحم کرے، جو غلطیاں ہیں اس عوام سے ہو چکی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے اور ان سے جان چھڑائے۔ اقبال جنجوع کو اجازت دے، اللہ حافظ۔